الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله المولانا العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ تو نماز کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا بار بار تاکید آئی ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز سب سے اہم ہے، جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس میں امام کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو نماز قائم کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے، تو پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی اپنے اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، یعنی فجر کی اپنے وقت پر، ظہر کی اپنے وقت پر، اور عصر کی اپنے وقت پر، مغرب اور عشاء کی اپنے اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یعنی جنت میں ان کے لیے بڑی عزت کی جائے گی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ نمازی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں
رونق عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، محشر میں اس کو نمازی کو جو ہے کامیابی ملتی ہے، اور جنت میں اس کے لیے نماز جنت کی کنجی ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، یعنی قبر میں نماز جو ہے اس کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے، اور قبر میں اس کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، آسانی ہوتی ہے، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ آسمان بہہ جائیں گے اور ایک ہی محشر کا میدان ہوگا، اس وقت جو ہے نماز اس کے لیے سایہ ہوگی۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، اور نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کے ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کی کوئی چیز نہ پائی۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کی کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہ جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحم اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس یہ شخص جو ہے میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اسے آپ نے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرمائی، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے
اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔